السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل میری ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب سے. اور یہ ان کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تو پہلے چند منٹ کے بعد انہوں نے منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جناب عطا طارر صاحب کو بھی وہاں پہ بلا لیا. تو میٹنگ تو ہو رہی تھی ایک پرٹیکولر ٹریڈ کے بارے میں اور اس میں جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں، اور ان کو ایک انسائٹ دے رہا تھا کہ کیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ اور بہتر ہو سکتی ہے. تو اس میں وزیر اعظم نے چند ایک باتیں بڑی اہم کی اس سارے پروپوزل کے بعد. انہوں نے کہا کہ جس طرح ہماری افواج پاکستان نے جس طرح آپریشن بنیان المرصوص میں انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ کیوں وہ دنیا کی نمبر 1 آرم فورسز ہیں، جس طرح انڈیا کا سامنا کیا، وہ صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اتنی بہادری، اتنی مہارت، اتنی ذہانت، اتنی دلیری انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہے. اور اب یہ مختلف سٹاف کالجز میں دنیا کے یہ ٹیکٹکس پڑھائے جائیں گے کہ کس طرح ہم نے کوارڈینیشن کے ساتھ، لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہم نے ایسا کیا. اور ان کا کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس فوج کا بجٹ کیا، اور ہندوستان کی فوج جو 85 بلین ڈالر سالانہ کے بجٹ سے کھیل رہی ہے، ان کا بجٹ کیا، 11 گنا زیادہ ہم سے بجٹ، 11 گنا زیادہ بڑا ملک، ہمارے سے 2.5-3 گنا بڑی آرمی اور 3 گنا بڑی ایئر فورس اور نیوی. اور یہ لیکن جو حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس کے بعد پاکستان اب دوبارہ سے نہ صرف ریلیونٹ ہو گیا بلکہ بہت اہم ہو گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب اس میں ہے یہ کہ ہم کس طرح سے اس کو اکانومی کے ساتھ لنک کرتے ہیں، کہ کس طرح اب ہم اس یعنی آپٹکس کو، یہ جو امیج اب پاکستان کا بن گیا ہے، ناقابل تسخیر امیج الحمدللہ، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں کہ ہماری اکنامک گروتھ بھی جو ہے وہ بھی ایشیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہو اور ان میں ہم شامل ہوں. اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال میں انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کی، لیکن ایک بات جس کا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہاں سے نکل کے، اور میں اسلام آباد میں تھا، کہ کسی کو چھوٹ نہیں دی جا رہی. اب جو بات آپ کو میں کہنے لگا ہوں، یہ میری کوئی پرائم منسٹر آفس میں بات نہیں ہوئی، لیکن میں اپنی سورسز سے میں بات کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا. اور یہ میں سورسز تو اپنی ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن ان کا ہی کہنا تھا کہ پچھلے 18 مہینے کے اندر ملک ریاض اور ان کے ہواری جو ہیں ان کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے 1000 بلین تک منی لانڈرنگ کی ہے. اور اس میں غالباً کل کوئی 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئرز بھی گرفتار ہوئے ہیں، ایک میجر جنرل ریٹائرڈ ہے، ان کے اوپر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو اب آپ یہ سوچ لیں، اگر آپ ان لوگوں کے گرفتاریوں کا آپ کو پتہ چل رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ لحاظ نہیں ہوگا. پاکستان کے اوپر اب کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور ایک اور بڑا گروپ ہے، اور بہت بڑا گروپ ہے پاکستان کا، ان کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو بھی اٹھا کے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں. میرے خیال ہے کل یا پرسوں میں ان کا نام ڈکلیئر کر دوں گا. آج مجھے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آفیشلی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، لیکن جب ان کا نام آئے گا تو بڑے لوگ ہل جائیں گے، کافی بڑے بڑے لوگ ہلیں گے. میڈیا میں ایک بہت بڑے صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی اپنے تئیں. انہوں نے کہا جا کے کہ میں ملک ریاض کی اور ان صاحب کی، جن کا میں ابھی نام نہیں لے رہا، ان کے لیے سفارش کروں کہ کچھ آسانیاں ہوں. تو انہوں نے 2 ٹوک ان کو کہا کہ سوچنا بھی نہ، بیچ میں آنے کی بھی کوشش کی تو تم بھی پھر جو ہے وہ obstruction آف جسٹس کے اندر دھرے جا سکتے ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ آپ کچھ دن پہلے لاہور میں سزائیں ہوئیں، کل فیصل آباد میں سزائیں ہو گئیں 9 مئی کے ذمہ داروں کو. اب بڑی تیزی کے ساتھ گھیرا تنگ ہو رہا ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے پچھلے کچھ عرصے میں اس ملک میں لوٹ مار کی ہے اور اس ملک کو نقصان پہنچایا. تو مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ جی وہ سنا ہے کہ ملک صاحب تو برازیل چلے گئے ہیں، ملک ریاض کی بات کر رہا ہوں، وہ تو برازیل چلے گئے ہیں یا ادھر کہیں گم گئے ہیں. تو میری جہاں تک اطلاع ہے، میری اطلاع کے مطابق اس وقت وہ اسپین میں ہیں، اور اسپین میں ہی مونس صلاحی بھی ہیں. لیکن کیونکہ علی ریاض سے ان کی دوستی ہے تو وہ غالباً اسپین میں، اور غالباً انہوں نے کچھ عرصہ پہلے سینٹ کٹس کا پاسپورٹ لیا تھا. اس کی وجہ سے تقریباً 150 ممالک تک
جس میں شینگن کنٹریز بھی ہیں ساری، یو کے نہیں ہے اس میں، آپ بغیر ویزا کے وہاں پہ جا سکتے ہیں اس پاسپورٹ کے اوپر. تو کوئی بھی آدمی جو $2-2.5 لاکھ دیتا ہے یا $3 لاکھ ہے پتہ نہیں، تو اس کو یہ 3 مہینے کے اندر پاسپورٹ مل جاتا ہے. سینٹ کٹس کا سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد ڈومینیکا بھی ہے اور گریناڈا کا بھی ہے اور سینٹ لوسیا کا بھی ہے. یہ سارے پاسپورٹس اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. بٹ اینی وے گھیرے تنگ ہو رہے ہیں اور اب اسپیشلی منی لانڈرنگ کرنے والوں کی بچت نہیں ہے. کل میری بڑی سرسری سی ملاقات ہوئی جناب اسحاق ڈار صاحب سے، بھی تفصیلی نہیں ہو سکی، لیکن جو میری بات ہو رہی تھی عطا تارڑ سے جو منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے، تو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ عطا تارڑ نے پہلی باری میں ملا ہوں، نہ انہوں نے پی ایم ایل این کی بات کی ہے، نہ انہوں نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے، نہ انہوں نے سیاست کی بات کی ہے، نہ انہوں نے اپوزیشن کی بات کی ہے. انہوں نے صرف میرے سے ایک بات کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کتنے پازیٹیو ہو چکے ہیں اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کس طرح پاکستان کے لیے اب ریلیونٹ ہونا چاہ رہے ہیں. اور اسپیشلی یہ انڈیا کا فیلڈ جو تھا آپریشن سندور اور پاکستان کا کامیاب بنیاد المرصوص، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے آ کے یہ کہا اوورسیز میں کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، لیکن میں آپ کو اس بات پہ سپورٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے پاکستان کا موقف دیا اور جس طرح آپ نے پاکستان کی ترجمانی کی، تو یقیناً. اور پھر میں نے جب عطا تارڑ صاحب کو ایک بات جملہ بولا تو انہوں نے فوراً میری ہاں سے ہاں ملائی. ان کا نہیں، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. میں نے کہا کہ لیٹس گیو دس کریڈٹ ٹو ڈی جی آئی ایس پی آر، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے جس طرح سے یہ آپریشن کو لیڈ کیا تھا ان ٹرمز آف انفارمیشن، ہم میں سے کوئی ادھر ادھر ہو نہیں سکا تھا اور کوئی فیک نیوز کی طرف جا نہیں سکا تھا. تو عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ نہیں، دیٹ از ٹرو اینڈ کریڈٹ ہیز ٹو بی گیون ویئر اٹ از ڈیو. بٹ مجھے جو کل خوشی ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس میں سن کے، سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ کوئی ملک کی سیاست نہیں ڈسکس ہو رہی، ملک کی سیاسی جماعتیں نہیں ڈسکس ہو رہی. یہ نہیں ہو رہا کہ اگلے بائی الیکشن میں ہم نے کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ نہیں ہو رہا کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو فنڈ دینے ہیں. صرف ایک چیز ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ہم نے معاشی ریولوشن پاکستان میں کیسے لانا ہے. خوشائن بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمت میں ہی رکھے اور پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دکھائے. جہاں جہاں پاکستانی ہے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین. اللہ حافظ.